حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، میں نے آپ کو بہت روک کے رکھا اور جنرل صاحب نے تفصیلاً بات تو بتا دی، لیکن ڈو یو تھنک کہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس وقت پی ڈی ایم میں مجھے کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا، اور سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں ایگری کریں گے اس سے یا نہیں کریں گے، لیکن کیا یہ سسٹین کر سکیں گے ہم یہ سچویشن جو ابھی جو یہاں پہ آپ کو سیالکوٹ فیصل آباد میں اکانومی کے پہیے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 6 مہینے سال بعد بھی اسی طرح حالات ہوں گے یا نہیں؟ کمپیٹیٹو ہو سکیں گے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جب تھوڑا سا باہر کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر ہم اسی طرح کے آرڈرز لے سکیں گے؟ کیا بنگلہ دیش سے انڈیا سے آرڈرز ڈائیورٹ ہو کے جو ابھی آئے ہوئے یہاں پہ کیا اسی طرح آتے رہیں گے؟ نہیں صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران صاحب بات یہ ہے کہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس پہ تو کوئی آپ کا سوال لیٹر ہونا ہے تو اس پہ ہم سیر حاصل بحث کریں گے. بعد ایک سرسری سا جو توتی فکرے میں ایڈ کرتا جاتا ہوں کہ میں جو ہے میری عمر کو آپ اپریشیٹ کریں 68 کی ایوب خان کے خلاف یا 67 کے اینڈ میں یا 68 میں موومنٹ اور 77 میں پی این اے کی موومنٹ اگینسٹ ذوالفقار بھٹو، پھر 2007 میں اتخاذ چوئی صاحب کی، اور پھر نواز شریف صاحب کی جو کیمپین ہے 2017 میں شروع ہوئی جب وہ انہوں نے جی ٹی روڈ سے جلوس نکالا، ون وے ادر وہ بھی ایک تحریک نمات چیز تھی اور اسی کنٹینیوٹی ہے جس کے اندر پازیٹیو بھی ہے اور اسٹاپ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس سے زیادہ بڑی موومنٹ نہیں ہے، لیکن اس میں سنیکس ہیں اور اس کے اندر پرابلمز ہیں اور پرابلم کی وجہ کوئی اس کی کم ہونا نہیں ہے. لیکن ایک بات بس فکر ایڈ کر کے میں اکانومی کی طرف آؤں گا، اور وہ فکر یہ ہے کہ جتنی موومنٹ چلی ہیں اس کے بارے میں مشرف صاحب ہوں یا ذوالفقار بھٹو صاحب ہوں یا ایوب خان اپنے آخری دنوں میں ہوں یا آج عمران خان بظاہر عمران خان کے پیچھے جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ہمیشہ ان کو یہ وارہ کھاتا ہے، ہوتا بھی یہی ہے اور خبریں بھی ایسی پہنچتی ہیں کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ نہیں چل رہی، لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 21 یا 22 اپریل 1986 کو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رات کھانے پہ تھا اور میں پاکستان نہیں تھا، پاکستان سے باہر سے آیا تھا. بے نظیر صاحب آ چکی تھی 10 اپریل 1986 کو، اور یہ اس کے کوئی 11 دن بعد کی بات ہے. اس دن بے نظیر صاحبہ کی تھی لاہور سے لے کے اور راول پنڈی تک ایک مارچ تھی. تو جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس میں تھا، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے اور ہم 3-4 بندے بس 2 ہی تھے، شامی صاحب اور میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس. تو ان کے پاس رپورٹ نہیں آئی، تو یہ رات جو 11 یا 12 بجے ہوں گے اور ہم 1 بجے رات اٹھ کے آئے ان کے پاس سے. تو رپورٹس آئی تو ساری رپورٹ یہ تھی کہ جی یہ ریلی بے نظیر کی ناکام ہو گئی ہے، لوگ نہیں ہیں. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا یا دوسری طرح مان لیا تو بہت کوئی ادروائز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس میں علیحدہ ڈسکس کریں گے. لیکن جو گورنمنٹ کا جو ورژن ہے کہ لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا، جو میرا خیال جتنوں نے سے کہا ناکام ہو گیا میں کوئی نہیں کیا تھا، میں وہاں موجود تھا. خیر اس میں کبھی بحث میں کریں گے. میں رانا صاحب خود 18-19 سال ٹیکسٹائل ایکسپورٹر رہا ہوں اور 95 کے اندر میں نے ایوارڈ بھی لیا نیٹ ویئر ایکسپورٹ میں. مجھے اس کو ایکسپورٹ کی اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے سارے ڈائنمکس پتہ ہے. میرا امریکہ کے اندر بہت بڑا ایک بیس تھا، میرا آفس بھی تھا. میں بڑی کمپریہنسو بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے نامی گرامی ایکسپورٹر میں سے میرا شمار ہوتا تھا. میں حقیقت آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. آپ نے بڑا اچھا انالیسس کیا، وجوہات بھی بتائیں، پھر یہی بتا دیا ہے کہ امریکہ کا ٹرمپ کے وقت میں جو چائنا وہاں پہ 60-70% جو واحد اکیلا ٹیکسٹائل ملک کا ایکسپورٹر ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کو ٹرمپ نے جس سے اسنیپ کیا اور انڈیا کے اندر جو مسائل ہے اور ان کو یکدم کورونا کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تو آرڈر نے جلدی پاکستان نے پلیس کیے اور پاکستان میں تو پاکستان اس کو کیپٹلائز بھی کیا. حکومت نے یہاں کیا کرنا ہے؟ حکومت نے یہاں پہ فیسلٹی دینی ہے اور ان میں 2 اہم فیسلٹیز ہیں کیونکہ ٹیکسٹائل ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ 30-40-50% تو بڑے یونٹس ہیں جن کی پاور جنریشن اپنی ہے اور گیس کا بھی شاید کوئی آلٹرنیٹو نکل آئے، لیکن جو بڑے سے گیس نہیں ہے. لیکن چھوٹے یونٹس ہیں ان کی نہ اپنی پاور جنریشن ہے نہ گیس ہے، تو گورنمنٹ نے فیسلٹی دینی ہے. اب بڑی مشکل سے 7-8 سال ہماری ایکسپورٹ اس لیے سفر کی
باوجود ہے کہ اس کو اور کوئی حکم نہیں تھا, ہمارا بجلی نہیں تھی, چنانچہ 7-8 سال ہماری ایکسپورٹ بھی بالکل گھٹنوں کے بل رہی, اور پھر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی گھٹنوں کے بل رہی, کیونکہ پہلے آپ کو بجلی اور گیس دینی تھی. چنانچہ اس کے لیے ہاتھ میں مارا گیا. اس کا بھی میرا تعلق ہے کیونکہ اوکھلا کے ساتھ میرے ایک اور سروسز کا کانٹریکٹ ہے, تو مجھے پتا تھا کہ گیس کے سلسلے میں پیپلز پارٹی بھی کوشش کرتی رہی, اور پھر نون لیگ نے بھی کوشش کی کہ گیس کم از کم 10-15-20 سال تک گارنٹی ہو جائے, کیونکہ گیس کی دنیا بھر میں شارٹیج ہے. اتفاق ہے کہ ہمیں مل گئی. بارہ اس موقع پہ آگے گیس نہیں ہے. اب رہ گیا آپ کا کہ جی پاکستان کی جو اکانومی, جو وزیر اعظم صاحب یا ہمارے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب جو سارے وہ کرتے ہیں, ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں. میں اس کو 2 اینگل سے لیتا ہوں. پہلا اینگل تو یہ کہ ہماری اکانومی کو اس وقت 2 والز لگے ہوئے ہیں. ایک وال لگے IMF کا, دوسرا FATF کا, اور یہ دونوں وال جان بوجھ کے پاکستان کے اوپر لگائے گئے ہیں. جنرل صاحب اس چیز کو بہت ہی سمجھتے ہیں, اور ہم دونوں سے زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ ہے, پاکستان کی اکانومی کو جو ہے اگر انکیپیسیٹیٹ کر دیا جائے تو وہ آرام سے پاکستان جو ہے اس کے پاس باقی کوئی ہے ہی نہیں. اور خصوصاً فرض کے FATF میں اللہ نہ کرے اور ایسی سوچنے والوں کا یا کرنے والوں کا دماغ کالا ہو جائے, اگر فرض کے ایک ایگزمپشن لے کے جی اس کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں تو نہ ہم امپورٹ کر سکیں ایکسپورٹ کر سکیں گے, یکدم 1 سیکنڈ کے اندر چلی جائے گی. اس سے کم تر ہے. دوسرا وال ہے IMF کا. IMF نے جب کرنا ہے کہ آپ کی بجلی کو اگر رینج سے باہر کر لینا ہے. ایک اور ہماری جو ہے جو ساری انڈسٹری جو آپ کے دوست ہیں وہ بتائیں گے, ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹو نہیں ہے. کمپیٹیٹو تو ایون انڈیا کی انڈسٹری بھی چائنا کے مقابلے میں نہیں ہے. میں یہ بالکل آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. ہم انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, ہم ایک پروٹیکٹڈ بزنس کر رہے ہیں, ہم ایک حصہ دیتے ہیں, ہم USA بھی اور یورپ بھی, اور بہت کنسیشن کے ساتھ, تو ان کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش بھی ہم سے بہتر ہے اور انڈیا بھی ہم سے کئی گنا بہتر ہے کمپیٹیٹیونیس میں. وہ ان کے آپ نے دیکھا نا, انڈیا میں سب چیز سستی ہیں, دوائیں, انڈسٹریل گوڈ, سارا کچھ. چائنا میں سے بھی زیادہ سستی ہے. تو وہ کمپیٹیٹیونیس جو ہے ہماری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جب کمپٹیشن شروع ہوا تھا انہیں بالکل صحیح کا سسٹین نہیں کر سکے گی. لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے. جنرل صاحب نے رائٹلی کہا کہ اکانومی کو میئر کرنا ہے تو اسے گروتھ ریٹ دیکھیں. گروتھ ریٹ کا جو ہم تو میئر کرتے ہیں نا, ہمارا تو بدقسمتی یہ کہ ویسی مائنس ہے. لیکن گروتھ ریٹ آپ 0 جو پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی پاپولیشن اس وقت 2.25% پاپولیشن کے گروتھ ریٹ ہے, تو اگر آپ کا گروتھ ریٹ آج 0 ہے یا 0.5 ہے یا -0.5 ہے, تو اس میں سے 2.5 اور 2.25 اور مائنس کریں, پھر سائز آف اکانومی ہے. دیکھیں کتنی پتھیٹک بات ہے کہ 22 کروڑ کا ملک ہے. تو ہم نے جو نون لیگ کے دور میں اکانومی کا جو سائز تھا, میرا خیال ہے کہ 2018 تک تو شاید یہ رہا, یا کم از کم 17 دسمبر تک تھا, کوئی 335 اور 332 بلین ڈالر تک لے گئے تھے. اب یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ 3.5-4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے. چائنا جو ہے 15-16 ٹریلین ڈالر کی ہے. امریکہ جو ہے 20-21 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے. ٹرکی کیوں بڑا ہے کہ ٹرکی نے اسی طریقے سے 100-150 بلین اٹھا کے 2000 میں اٹھا کے 10 سال 11 سال میں 800-900 بلین, بلکہ وہ 1 ٹریلین میرا خیال ہے یہاں ٹچ کر چکے ہیں, یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. تو یہ دنیا کی بڑی اکانومیز بن گئی. آپ کی اکانومی کا سائز ریسیڈ کر گیا. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی اکانومی آج جو ہے 265 بلین پہ آ گئی ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیں, یہ بھی چھوڑیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر گروتھ ہے, جو آپ کی جب گروتھ ریٹ ہے اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ایگریکلچر کا ہے. ایگریکلچر جو ہے کاٹن جو ہے, جب میں نے ٹیکسٹائل شروع کی 1990 میں 1989 میں, تو پاکستان 13-14 ملین بیل کاٹن کی پیدا کرتا تھا. انڈیا نے اس سال پہ ان سالوں میں 11, 10.5, اور امریکہ میں کوئی 20-21, چائنا جو تھا وہ 17-18. ہم تیسرے نمبر پہ پوری دنیا میں ہماری کاٹن کی گروتھ تھی. ہماری کاٹن اس دفعہ تکلیف ہوتی ہے, شرم آتی ہے, لیکن شرم اسے ختم ہو گئی کہ جہاں پہ ہوائی جہاز جو ہے وہ چھین لیا جائیں, جیسے کہ لیزنگ کار چھین لی جاتی ہے, تو اس میں اس کی شرم کی بات ہے کہ 5.5 ملین بیلز آ رہی ہے. انڈیا جو ہے 30-35 سے پہنچے ہوئے ہیں, چائنا اور امریکہ 40-50 ملین بیل پہ پہنچے ہوئے ہیں ہائیبرڈ بیج کے. اب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. میں اس میں 2 فکروں میں کہ یہ جو وائنڈ اپ میں کر دیتا ہوں یہیں پہ بھی, کہ کوئی سمٹم لے لیں کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ جی سروس انڈسٹری ہو, ایگریکلچر انڈسٹری ہو, لاسٹ انڈسٹری ہو, وہ کہاں ترقی کرے گی, یا مجھے وزیر اعظم نے بتائیں کہ کہاں سے ترقی کر رہی ہے, یہ اکانومی آگے بڑھے گی. چنانچہ ان امپلائمنٹ بھی رہے گی, بڑھنی ہے. تو میں تو بڑے سخت فکر مند ہوں کہ آپ کے جرمانے بھی لگ جائے, IMF بھی آ جائے, اور یہ آپ کی اگر جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی نہ بڑھے, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں, اگلے سال کہاں کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, تو حالات بہت خراب ہے.